السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کا وہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کے عنوان سے لکھا ہے۔ آئیے پہلے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنی ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاعوں غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت، یہ دنیا و یہ رشتہ و پیون، بتانے وہم گما لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی ہے زمانہ و مکان کی زناری، نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فضل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ خودی یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ حق، یعنی خود شناسی کو خودی کہا جا سکتا ہے۔ اور اللہ نے انسان کو بھیجا ہے اس دنیا میں مختصر وقت کے لیے، اور اس کے سامنے جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ ہے کہ خود کو پہچاننا۔ انسان جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا اس وقت تک یہ کسی چیز کو بھی نہیں جان سکتا۔ اس لیے سب سے پہلا ہدف اس کے سامنے یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچان لیں، کیونکہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو بھی پہچان لے گا۔ من عرف نفس فقد عرف ربہ۔ اور جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ تو کیسے ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے؟ اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا سرا کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے۔ جب تک کسی نے بھی لا الہ الا اللہ کی تعلیم حاصل نہیں کی، اور جس نے لا الہ الا اللہ کی حقیقت نہیں جانی، وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا۔ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اور میرے محترم دوستوں، خودی ایک تلوار ہے جسے تیز کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا الا ضروری ہے۔ تلوار، وہ تلوار دشمن کے سر کو قلم کر سکتی ہے جو تیز ہو، جو تیز نہ ہو وہ کیا مقابلہ کر لے گی۔ لہٰذا ہمارے سامنے ہمارے نفس ہیں اور شیطان بھی ہیں، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اور ان کے سروں کو قلم کرنے کے لیے جو ہماری تلوار ہے وہ خود ہی ہے۔ اور اس کو کیسے تیز کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے الہ کون سا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ یہ جو زمانہ ہے یہ بھی جیسے نمرود کے زمانے میں پورا زمانہ ابراہیم علیہ السلام کا منتظر تھا، تلاش میں تھا، آج بھی نمرودیت چھائی ہوئی ہے، اور اس نمرودیت کے خاتمے کے لیے ایک ابراہیم کا آنا ضروری ہے، کیونکہ صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ پورا جہان وہ صنم قدا بنا ہوا ہے، بت ہی بت ہے، اور ہر انسان ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں سے محبت بھی کرتے ہیں۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ انسان دنیا میں آیا ہے مختصر وقت کے لیے، اور میرے بھائیوں اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے سامنے دونوں زندگیاں ہیں، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی۔ آخرت میں اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے۔ اب دونوں جہانوں کے تقاضوں کو اس نے پورے کرنے ہیں۔ تو اسے کیا ہوا؟ انسان کو، انسان فریب میں آ گیا اور اس نے آخرت کی زندگی فروخت کر لی، اور اس کے سودا میں دنیا کی زندگی لے لی، اور پھر اللہ اور غیر اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ دیا اور غیر اللہ کو لے لیا، کیونکہ جو کچھ اس کے سامنے ہے اسے وہ نظر آ رہا ہے اور اسے ان چیزوں سے محبت ہے۔ جو کچھ یعنی جن چیزوں پر یقین نہیں ہے تو وہ ان سے محبت بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے متاع غرور کا سودا، جو متاع غرور کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی فریب کا سودا، سامان فریب، دھوکے کا سامان۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اور اس نے دھوکے کا سامان لے لیا
اور آخرت کی قیمتی زندگی دے ڈالی۔ فریب سود وزیاں لا الہ الا اللہ۔ اب دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ایک دھوکہ ہے اور ایک حقیقت ہے۔ دنیا کی زندگی اللہ سے محبت اور آخرت کی زندگی اور دنیا غیر اللہ اور اللہ، یہ ایک حقیقت ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ دھوکہ ہے۔ اب دھوکے سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کس طرح ہم حقیقت کی تلاش میں لگ سکتے ہیں؟ اس کے لیے لا الہ الا اللہ کی تعلیم یہ فرض ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار دل سے اور زبان سے کر لیں، تبھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی لا الہ الا اللہ کی برکت سے دھوکے سے بچائیں گے۔ یہ مال و دولت، یہ دنیا و یہ رشتہ و پیون، بتان وہم گماہ لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، مال دولت اور ماں باپ، خاندان، رشتے اور دوستیاں، یاریاں، یہ سب کے سب یہ بت ہیں، اور ہر انسان ان بتوں کی عبادت بھی کرتا ہے اور ہر انسان ان بتوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ اب ان بتوں کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ ان کی عبادت سے کیسی نجات ہمیں مل سکتی ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، کیونکہ سورہ نوح میں جو 5 بت ہیں نا، نوح علیہ السلام کی قوم 5 بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی، اور عبادت یہ محبت کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے۔ تو پہلے ان بتوں سے محبت تھی اور اس کے بعد اس کی عبادت ماننے کو کہا جاتا ہے، بندگی، یعنی جو بت کہیں تو اسی بات پہ ہم عمل کریں، اسی کو کہتے ہیں عبادت۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، علماء لکھتے ہیں کہ وہ جو 5 بت تھے، ود، سواع اور یغوث، یعوق اور نصر، یہ پتھر کے بت نہیں تھے اور یہ اس وقت کے لیے خاص نہیں تھے، بلکہ یہ قیامت تک کے انسانوں کے ساتھ یہ بت ہیں، اور ہر انسان ان بتوں سے محبت بھی کرتا ہے اور ان کی عبادت بھی کرتا ہے۔ انسان کا بڑا بت جو ہے اس کا اپنا وجود ہے، اپنا جسم ہے، جسم سے بہت پیار ہے، ورزش اور اچھی اچھی دوائیں، اچھی اچھی خوراک اور مشروبات اور اچھے لباس، یہ جسم کی محبت میں یہ پہنتا ہے۔ تو جسم سے محبت بھی ہے، جسم کی عبادت بھی کرتا ہے، اپنے جسم کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کی نظر میں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسرا بت جو ہے وہ سواع ہے، نفس، اس کا اپنا نفس، اور ہر نفس یہ اللہ کی اطاعت اور نبی کی جو اتباع میں اس کو یعنی سرور نہیں ہوتا، اس کو خوشی نہیں ہوتی، اور ہر انسان کو یہ نفس اللہ کی اطاعت اور نبی کے اتباع سے منع کرتا ہے۔ اور دیکھ لیتے ہیں کہ جسے اوامر، اللہ کے اوامر کہا جاتا ہے اور نواہی کہا جاتا ہے، تو یہ نفس جتنے بھی اوامر ہے تو اس پر عمل کرنے میں یہ اس کو خوشی نہیں ہوتی، یہ چاہتا ہے کہ انسان اوامر پر عمل پیرا نہ ہو، اور جتنے بھی تقوی کے کام ہیں، یعنی کوئی بھی حرام کام ہو، نفس کو اس میں خوشی ہوتی ہے، اس میں لگ کر، نہ ان کاموں میں لگ کر نفس کو خوشی اور لذت آتی ہے۔ تو تقوی کے کاموں سے نفس انسان کو دور کر دیتا ہے، اور ہر انسان نفس کی اطاعت بھی کرتا ہے اور نفس سے محبت بھی کرتا ہے۔ اسی طرح تیسرا بت جو ہے وہ یغوث ہے، یغوث ہے ماں باپ، خاندان، جیسے اقبال صاحب کہتے ہیں نا، تو ہر انسان وہ ماں باپ سے توقعات، خاندان سے توقعات بھی رکھتے ہیں، اور ان کے جو تقاضے ہیں ان کے پورے کرنے میں یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح چوتھا بت جو ہے وہ یعوق ہے، یعوق مال، یہ مال کا بت ہے، مال سے انسان محبت بھی کرتا ہے، مال کی عبادت بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر کوئی یہ مال کا دیوانہ ہے۔ پھر مال کمانے میں 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے اللہ کا حکم اور ایک ہے حرام طریقہ۔ تو یہ حرام اور حلال کی طرف یہ نظر نہیں اٹھاتا، بس جس طریقے سے ہو مال جیب میں آ جائے۔ اور کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یہ جب میرے اوپر برے دن آئیں گے تو یہ مال میرے کام آئے گا، تو مال بھی اس کا خدا ہے، مال سے یہ محبت بھی کرتا ہے اور مال کی عبادت بھی کرتا ہے۔ 5واں بت نصر، یہ شیطان ہے۔ تو ہر انسان، اب دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان بتوں سے محبت نہیں کرتے اور ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ باقی اکثریت انسانوں کی وہ ان بتوں سے
محبت بھی کرتے ہیں اور ان کی عبادت بھی کرتے ہیں، دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر، لیکن سارے انسان اس کفر میں مبتلا ہیں۔ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یہ مال و دولت، یہ دنیا و یہ رشتہ و پیون، بتان وہم گما لا الہ الا اللہ، یہ وہم و گما کے بت ہیں، اور ان بتوں کو ریزہ کرنے کے لیے کون سے ہتھوڑی کی ضرورت ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کی ضرورت ہے۔ یعنی جس نے بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا وہ بتوں کی عبادت سے نجات نہیں پا سکتا۔ خرد ہوئی ہے زمانوں و مکان کی زناری، نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ، اور ہماری عقل جو ہے وہ تو زمان و مکان یعنی جو موجودات ہیں ان چیزوں کی محبت میں عقل لگی ہوئی ہے، انسان کو اس چیزوں کی حصول اور چیزوں کی محنت میں لگایا ہوا ہے عقل نے۔ اب نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ انسان کو زمان اور مکان کے قید سے نکالتا ہے کہ بھائی نکلو ان چیزوں سے۔ یہ نغمہ فصل گل ولالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک ایسا نغمہ ہے کہ یہ فصل گل اور لالہ جو گلاب کے پھول ہوتے ہیں یہ پابند نہیں ہے، یہ خزان ہو یا بہار ہو، یہ نغمہ ہمیشہ تازہ رہا کرتا ہے، بس عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نغمے کو خزاں چو سکتا ہے، نہیں میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ ہر وقت تازہ ہے، یہ نغمہ ہم ہر وقت اس کو گا سکتے ہیں اور اس نغمے سے ہم خوشی اور سرور حاصل کر سکتے ہیں، صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم آذاں لا الہ الا اللہ۔ جماعت مسلمانوں کی جماعت کی طرف اشارہ ہے علامہ اقبال صاحب کا کہ اگرچہ آج کے مسلمان اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آستینوں میں بھی بت ہیں، وہ بھی منافقت کے راستے پر یہ چل رہے ہیں آج کے مسلمان، اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے میری جو ذمہ داری ہے، ایک فرد کی جو ذمہ داری ہے، ایک مسلمان کی جو ذمہ داری ہے، وہ ہے آذان دینے کا۔ مجھے ہے حکم آذان لا الہ الا اللہ، اللہ کا حکم ہے۔ آپ دوسروں کی طرف نہ دیکھیں کہ بھائی سارے چور ہیں تو میں کیا کروں، بھائی میں بھی چوری کر لوں، سارے خیانت کرتے ہیں تو بھائی میں کیا کروں، میں نے بھی خیانت کرنی ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، اللہ کا حکم ہے کہ سب کے سب چور ہیں، سب کے سب جو ہیں وہ ڈاکو ہیں، سب کے سب زانی ہیں، قاتل ہیں، سب کے سب غاصب ہیں اور جابر ہیں۔ تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کا فرض کیا ہے؟ آپ نے ان کو راہ راست پر لانا ہے، لا الہ الا اللہ کی اذان سنانی ہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ کی طرف دوڑو، اور جتنے بھی خطرے کے راستے ہیں ان راستوں پر مزید سفر کرنا بند کر دو۔ تو میرے بھائیوں، یہ علامہ اقبال صاحب کا کلام تھا، اور اگر آپ کو یہ کلام اور تشریح پسند آئی ہو تو دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔